أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 38۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، مدافعت کرتا ہے۔ مدافعت دفاع سے ہے، یعنی ڈیفینس کرے گا، پروٹیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ، دور کریں گے، ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے، یہ سارے معنی جو ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے، مدافعت کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، ان الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لے کر آئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ ایک پرومس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیفنس کی ذمہ داری، ان کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونا اور ایمان والے ہونا اور مومن ہونا دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور ایمان کیسا ہونا؟ کمپلیٹ ایمان ہونا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یوم القیامت کے اوپر ایمان۔ اور یہ کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ مکہ میں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جب سخت ظلم اور سخت مخالفت مسلمانوں کی جو ہے ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، صرف مرنا ہی مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اہل مکہ جو تکلیف دے رہے ہیں وہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اللہ ہیز ٹیکن جو ہے رسپانسبلٹی آف یور پروٹیکشن، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ آج بھی اگر ہم جو ہے دیکھیں گے تو کتنے مسلمان ہیں، کیا حالات ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے دیکھیں گے کس طرح یہود، کس طرح کافر مسلمانوں کو جو ہے ایک دم سے بہت بڑی کوانٹٹی میں بہت کیسے ظلم ہو رہا ہے، کیسے قتل عام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پرومس ضرور ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنا ایمان جو ہے اسٹرانگ کرنا ہے، پختہ کرنا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ اکرام کی طرح ہوگا تو مدد بھی اسی طرح آئے گی جیسے جنگ بدر میں انشاءاللہ تعالیٰ آئی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتے یا نہیں پسند کرتا، کل خوان کفور، ہر خیانت کار ناشکرے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک طرف پرومس کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا یہ پرومس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اسٹرانگ کرنے کی جو ہے ایک ہم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا ایمان اسٹرانگ کرو، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی جو ہے پروٹیکشن تمہارے پاس آئے گی۔ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں پسند کرتے، بالکل محبت نہیں کرتے کس سے؟ قیانت کار سے۔ تو جو بھی دھوکے باز ہے، قیانت کار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ ہر فیلڈ میں دھوکے بازی کو، خیانت کاری کو نکال دینا ہے، چاہے وہ رشتہ داری میں ہو، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ مال سے لے کر ہو، چاہے وہ امانتوں سے لے کر ہو، چاہے کسی کے حق دینے سے لے کر ہو، ہر چیز میں خیانت کاری کو نکال دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ دین ہے، توحید ہے۔ اگر ہم اس کی خیانت کاری کریں گے، کیونکہ یہود نے بھی وہی کیا تھا، مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا تھا۔ مشرکین مکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، لیکن خیانت کیا کی؟ شرک بھی کرتے۔ اگر آج ہم دیکھیں ہمارے مسلمانوں کو خود ایمان، کہاں سے ایمان؟ کیا ایمان؟ کیا اللہ پہ، رسولوں پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، تقدیر پہ، یہ ساری چیزوں پر ایمان ہے؟ سوچیے، بیٹھیے، کتنا اللہ کے اوپر ایمان ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے اوپر ایمان ہے، کتنا رسولوں پر ایمان ہے۔ اگر ایمان پکا ہوگا تو رسولوں کی سنتوں سے چلیں گے۔ کتنا تقدیر پر ایمان ہے، کتنا کتابوں پر ایمان ہے۔ ہماری کتاب آئی ہے، کتاب کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا یوم القیامت پر ایمان ہے۔
اگر یوم القیامہ پر ایمان ہوتا تو آج کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے دن کے لیے جو ہے ہم کیا کرتے، اپنی کوششیں لگاتے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کار کو پھر اس کے بعد دیکھیے ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دین ہے ہم کو تو جو ہے مل گیا دین، اس میں وراثت میں پیدا ہو گئے مسلمان. جو ریورڈ سے ان سے پوچھیے کتنی مشکل سے ان کو ایمان ملا ہے. تو کیا ہم نے ادھر جو ہے اللہ کے بھی سجدے کر رہے، ادھر مزاروں پہ بھی جا رہے، ادھر یہ بھی کر رہے ادھر وہ بھی کر رہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ دین کے ساتھ خیانت کاری ہوگی. پھر کفور ناشکرا، یہاں پہ ناشکرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ناشکرے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. اور ناشکری میں بھی سب سے بڑی چیز دین ہی آئے گی. ویسے تو اگر ہم دیکھیں گے ناشکرا نارمل چیزوں میں بھی آئے گی، جہاں ہم کو شکر کرنا ہے وہاں صبر کر رہے ہیں ہم. ارے ایک ہی گاڑی ہے، ارے لیمبورگینی نہیں ہے، سینٹرو ہے. نو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو ہر چیز کے لیے. الحمدللہ پیر ہے چلنے کے لیے، الحمدللہ صحت ہے، آنکھ ہے. کتنی ناشکری کرتے ہیں ہم دیکھیے. پھر اس کے بعد دین کی ناشکری اور ناقدری کرنا. اب آپ دیکھیے یہ کتاب کو چھوڑ کر آپ ویسٹ میں فالو کر رہے ہیں، ہر کسی کے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا کپڑے، ان کے پہننا، ان کا جو دین نے ہم کو دیا اس کی ناقدری اور ناشکری کی. کیا اللہ تعالیٰ پھر ہم سے محبت کریں گے؟ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھی کسٹوڈینز آف خانہ کعبہ بنایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پریویلیجز کی ناشکری کی اور شرک میں پڑ گئے. اور ہم کیا کیے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی جگہ یہاں منت مانگ لی، وہاں متھے ٹیک لیے، وہاں کوئی نظر مانگ لی، فلاں کا دستر بچھا لیا، فلاں کا ورد کر لیا. نو، ہاتھ اٹھانا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا ہے. اگر ہم اس دین کی جو ہے قیانت کاری کریں گے، اس دین کی ناشکری کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر خود کہہ رہے ان اللہ لا يحب کل خوان کفور. اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد، آج حالات دیکھیے، حالات ان حالات میں اگر اللہ تعالیٰ کی مدافعات چاہیے، ہم کو ہر مسلمان کو انڈیویجولی ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ where is our ایمان. Why is mudafa'at not coming from Allah subhanahu wa ta'ala? Because we need to check our iman. We need to revive our iman. دیکھیے کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنا جو ہے نا اسی آیت کو، ٹھیک ہے، اپنا ایمان ریوائیو کرنے کے لیے اتنے سارے پوسٹ آپ جو ہے سرکولیٹ کر رہے ہیں. سم ٹائمز اباؤٹ بوائکاٹنگ پروڈکٹ، سم ٹائمز اباؤٹ میکنگ دعا، سم ٹائمز. تو اس آیت کو عام کریے کہ یہاں پر ہم کو اپنا ایمان چیک کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آئے گی. اس آیت کو، اس پارٹ آف آیت کو اتنا عام کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، سب کا ایمان ریوائیو. دیکھیے آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، دیکھیے آپ کیا چینج لا سکتے ہیں. بیکاز ناؤ حالات ایسے ہیں، وی ہیو ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی. اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو لڑائی کیے جاتے ہیں یا جنگ کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے. تو اب یہ آیت جو ہے یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور فرسٹ ہجری میں نازل ہوئی، جس میں بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ مکہ میں تو جنگ سے ہاتھ روک دیا گیا تھا، مکہ میں تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. اب یہاں پہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، لڑائی کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کیے. اب یہاں پر کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدنی زندگی میں صحابہ اکرام کو جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے. اب یہاں پر اجازت دے دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر غیر مسلمان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی مدد پر، کس کی مدد پر؟ اہل ایمان کی مدد پر. جب وہ ظلم کیے گئے اور اس کے بدلے جو ہے وہ جنگ لڑیں گے تو پھر لَقَدِيرٌ، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب جنگ کی اجازت دے دیے ہیں کیونکہ وہ ظلم کیے گئے. کیسے ظلم کیے کہ یاد کریے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیسے ہوا، صحابہ اکرام کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا. کہیں مارے گئے، پیٹے گئے، ریت پر لٹائے گئے، پتھر گرم ان کے اوپر رکھے گئے. 3 سال کا بوائکاٹ یاد رکھیے، کھانا نہیں، پینا نہیں. حرم میں عبادت کے لیے جو ہے وہ روکے گئے تھے. ابو لہب نے کیا کیا، ابو جہل نے کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے نکاح تک ختم کر دیا اور
फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का भी प्लान किया। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया, तो इस जुल्म के बदले उनसे जंग करने की इजाज़त दे दी गई। उसका मतलब ये नहीं कि आप उठे और हर गैर मुसलमान के साथ जो है जंग करें, लेकिन जो गैर मुसलमान आपके दीन की वजह से आपके साथ दुश्मनी रखता है तो फिर उसके साथ जंग होगी, लेकिन नेशनल लेवल पर होगी, गवर्नमेंट्स के थ्रू होगी। अल्लज़ीना वो लोग उखरिजो जो निकाले गए मिन दियारिहिम अपने घरों से, यानी मक्के वालों को कैसे घरों से निकाला गया, अपना माल, अपना घर, अपना पैसा सब कुछ छोड़कर हिजरत करना पड़ा, बिगैर हक, ना हक, क्योंकि कोई उन्होंने जुल्म नहीं किया था, कोई वो नहीं थी, उनका क्या कसूर था, उनका कसूर क्या था, इल्ला अन यक़ूलू, मगर ये कि वो कहते हैं रब्बुना अल्लाह, हमारा रब है। सिर्फ वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, बुतों को नहीं मानते थे और कहते थे कि अल्लाह हमारा रब है, और इस कसूर में क्या क्या नहीं किया गया, कितना जुल्म किए गए, कैसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको जंग की इजाज़त दी है। वलौला दफ़उल्लाहि, और अगर ना दूर करता अल्लाह ताला या दिफा करता अल्लाह ताला अन्नासा, लोगों को, बादहुम, इनमें से बास को, बिबादिन, बास के ज़रिए, लहुद्दिमत, अलबत्ता ढा दी जाती, सवामिअ, ये सवामिअ जो है एक्चुअली खानखाहे है, ये राहिबों के खुलूत खाने हैं, यानी आबादी से दूर अगर अलग कोई जो है जाकर इबादत करना चाहता है और इबादत की जगह बना लेता है, उसको जो है सवामिअ या खानखाहे कहते हैं। व बियाउन, और गर्जे, व सलवातुन, और माबाद, यहाँ पे माबाद जो है सिनागॉग्स है, तो यहाँ पर जो है एक्चुअली कोई भी वो जो है होती है, तो हर तरह की इबादत गाह आ गई भाई इसमें, यानी जो अकेले होकर दुनिया को छोड़कर खुलूत में या अकेलेपन में जो इबादत की जाती है वो भी, सिनागॉग्स भी, चर्चेस भी, ये माबाद सिनागॉग्स, तो सिनागॉग्स, चर्चेस, एवरी टाइप ऑफ इबादत गाह, व मसाजिदु, और मसाजिद, युज़करू फी हस्मुल्लाह, जिक्र किया जाता है इनमें अल्लाह ताला का, कसीरा, बहुत सा। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला कुछ जो है समझा रहे हैं हमको, क्या समझा रहे हैं, एक तो ये है कि ये सिनागॉग्स और चर्चेस जो होते हैं यहाँ पे, क्योंकि युज़करू फी हस्मुल्लाहि कसीरा जो है अल्लाह ताला का नाम जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है किया जाता है, यहाँ पे इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि अहले किताब के जो वो है इबादत गाहें हैं, वहाँ पर भी अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पर जो है शिर्क वगैरह भी किया जाता है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह का नाम भी लिया जाता है। और अब जो है यहाँ पर एक और चीज़, अच्छा इसको ना दो इंटरप्रिटेशंस इसके है, तो दोनों मैं आपको आराम आराम से समझाती हूँ, आप आराम आराम से समझिए। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि और अगर ना दिफा करता अल्लाह ताला लोगों को, इनमें से बास को, बास के लिए, यानी हमेशा जो है क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ पीपल जुल्म करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, जुल्म उनका एक इंतहा तक पहुँचता है, एक लेवल तक पहुँचता है, उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो जालिमों का खात्मा कर देते हैं और फिर सीन जो है हमेशा उलट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जुल्म करके हमेशा जो है एक ही ग्रुप, एक ही फरीक या एक ही तरफ के लोग हमेशा पावरफुल हुए। आज भी दुनिया में अगर हम देखेंगे कि सुपर पावर्स भी है, लेकिन इतना भी पावर उनके पास नहीं आया है कि दूसरा साइड के लोग जो है बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। और जो है अगर हम देखेंगे, अगर बहुत पावर में लोग हैं, जैसे काफिरों को भी देखेंगे, लेकिन जो लोग उनके ऑपोजिशन में भी लोग होते हैं, उनके ऑपोजिशन में जो लोग होते हैं वो जो है ना भले ही वीक क्यों ना हो, लेकिन पावरफुल लोगों का ऑपोजिशन वाले लोगों से हमेशा डर ये होता है कि कहीं वो गालिब ना आ जाए, उनका पावर ना बढ़ जाए, या कुछ ऐसा रेवोल्यूशन ना आ जाए कि उनको खत्म कर दिया जाए। और फिर एक टाइम के बाद एक रेवोल्यूशन आता है और फिर खत्म भी होता है, उनका जुल्म का खात्मा भी होता है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला प्रोटेक्ट नहीं करते या दिफा नहीं करते, बाज में से बाज को अलबत्ता ढा दी जाती इबादत गाहे, गर्जे, माबाद और मसाजिद। यानी जब दो ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं, जंग होती है या किसी भी तरह के कम्युनल राइट्स होते हैं या लड़ाई झगड़ा होता है, तो पहले कहाँ पर अटैक होता है? अगर हम देखेंगे तो मैदान जंग में होता है, या फिर मॉल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सारी चीज़ों को क्या होता है, गिराया जाता है, अटैक होता है, ब्लास्ट होते हैं, बॉम्बिंग होती है, उनकी तबाही होती है, उनका डिस्ट्रक्शन होता है। तो फिर व्हाट पीपल डू, पीपल टेक रेफ्यूज इन इबादत गाह। इबादत गाह चाहे वो सिनेगॉग्स हो, चर्चेस हो, मसाजिद हो, या किसी और तरीके का इबादत गाह क्यों ना हो, फाइनल स्टेज ऑफ तबाही क्या होती है, इबादत गाहें भी टूटनी जब लगती है, तो इट मीन्स कि जुल्म की इंतहा हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप देखेंगे कि इबादत गाहें
اتنی ایسے پوری عبادت گاہیں برباد نہیں ہوتی ہے، ایسا ڈسٹریکشن، کیونکہ لوگ عبادت گاہوں کو توڑنے سے بہت ڈرتے ہیں. دیٹ از جو ہے لاسٹ اسٹیج آف ظلم. تو اللہ تعالیٰ ایک ہمیشہ بیلنس رکھے ہیں کہ کسی بھی ایک فریق، ایک گروپ، ایک ظلم کرنے والوں کا ظلم اتنا انتہا تک نہیں پہنچتا ہے کہ عبادت گاہیں بھی گر جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ظالم لوگوں کو آفٹر اے سرٹن ٹائم دور کر دیا ہے، ان کا خاتمہ کر دیا ہے، ان کو جو ہے کبھی بھی پوری دنیا، پوری ورلڈ کے اوپر کنٹرول کرنے نہیں دیا ہے. ایک معنی یہ ہوئے. سیکنڈ ایک یہ ہے کہ دو گروہوں میں لڑائی ہوتی ہے، اور پھر اگر یہ لڑائی، اگر یہ ٹینشن، اگر یہ ظلم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ہر جگہ امن ہی امن ہوگا. انسان دیکھیے کب عبادت گاہوں میں جاتا ہے؟ جب اس کو پریشانی ہوتی ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، جب انسیف فیل کرتا ہے، جب گڑبڑ جو ہے ہوتی ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ عبادت گاہوں میں جاتا ہے. اگر اس طرح ایک گروپ دوسرے گروپ کے اوپر ظلم نہیں کرتا تو پھر لوگ کیا کرتے؟ اتنے امن میں آتے کہ تمام عبادت گاہوں کو ختم ہی کر دیتے، اور اس میں کیا کرتے؟ اب اتنا پیسفلی چل رہا ہے، اب عبادت گاہوں کی کیا ضرورت ہے؟ چلو اسی پلیس پہ مال بنا دیے جائے، اسی پلیس کے اوپر کوئی اور بلڈنگ بنا دی جائے، اسی پلیس کے اوپر کوئی انٹرٹینمنٹ یا ریکریشن والی جگہ بنا دی جائے کر کے پورے عبادت گاہوں کو ختم کر دیتے. کیونکہ دیر ول بی نو نیڈ ٹو ریممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیر ول بی نو نیڈ ٹو گو اینڈ ٹیک ریفیوج ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بات جو ہے یہاں پر اس کے دو انٹرپریٹیشنز کیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ پاور والے لوگ اتنے پاورفل بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ ٹینشن جو ہے ہمیشہ چلتی رہتی ہے. وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کر کے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی مدد کریں گے. لیکن کس کی؟ مَن يَنصُرُهُ، کس کی؟ اس کو جو مدد کرے گا، اس کی ہو جو ہے وہ دیٹ مینس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اب اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی مدد کریں گے اس کی جو اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والوں کے لیے مدد آئے گی. اب اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ کیا کپڑوں سے ہوگی؟ پیسوں سے ہوگی؟ نو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد از اللہ تعالیٰ کی مدد. اللہ تعالیٰ، ہم دیکھیے ہم اب کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد کریں، اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے مال، اپنی جان، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ دین کے لیے لگا دینا ہے. اپنی ذات سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. تو کیا ہم اپنی ذات اللہ تعالیٰ کے لیے لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی؟ کیونکہ وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. اب یہاں پر دیکھنا ہے کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. کیونکہ ہم سب کچھ دنیا کو مان لیے ہیں، ہم سب کچھ دنیا کے لیے لگا رہے ہیں. اپنا مال، اپنا پیسہ، سب کچھ کہاں لگا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یا دنیا کے لیے؟ ہمارا پورا مال دنیا کے لیے جا رہا ہے، ہماری پوری صلاحیت دنیا کے لیے جا رہی ہے، ہمارے پورے ایفرٹس دنیا کے ڈگریز کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا سب سے گھر کا ایکسلنٹ اینڈ سب سے ٹیلنٹڈ بچہ وہ ڈاکٹر، انجینئر یا بزنس مین بنے گا، اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو تھوڑا سا چیلنجڈ ہو، اس کو چلو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو حافظ بنا دے، عالم بنا دے. اب آپ دیکھیے 10-15 سال میڈیسن کی، انجینئرنگ کی، فارمیسی کی ڈگریز کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن 2 سال حفظ کے لیے نہیں لگا سکتے، 4 سال عالم کے لیے نہیں عالم بننے کے لیے نہیں لگا سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پھر دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے اپنی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر جا کر سوشلی کیا کریں گے ہم لوگ؟ دنیا کو ہی ہم سب مان کے بیٹھے ہیں تو مدد کہاں سے آئے گی؟ مومن کی اصل دنیا تو آخرت ہے. مدد اپنی صلاحیتوں سے کرنا چاہیے. آپ کے پاس مال ہے تو مال سے کریے، وقت ہے تو وقت سے کریے، آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہے تو اس سے کریے، آپ کے پاس جو ہے سوشل میڈیا کا جو ہے اس میں کیسے کرنا ہے اس کے سکلز ہے تو اس سے کریے. جہاں جا کر سکتے ہیں کریے. آپ دین کی بات کہاں بتا رہے ہیں؟ آج کل تو اتنا آسان ہے، یو کین جسٹ put it on your status and tell people about دین. کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوچئے اسٹیٹس پہ جو ہے اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا گھومنا، اپنا پھرنا، اپنا پکنک یہ لگا رہے ہیں یا دین کی بات لگا رہی ہے؟ سوچئے. اللہ کی مدد کریں گے، اس کی دین کی مدد کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد آئے گی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا ہے. قوی یعنی بہت قوت، کلیکٹیو قوت اللہ تعالیٰ کی ہے. عزیز زبردست ہے. اب یہی دو کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو مدد کرنا ہے وہ تمہارے اپنے ٹیسٹ کے لیے ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہم کتنے ایفرٹس ڈالتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ جو ہے قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے، تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ کو
ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوگی؟ الذین، وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے وہ لوگ، امکناہم، اگر قدرت دی ہم نے ان کو، یعنی اگر ہم نے ان کو اقتدار دیا، ٹھکانہ دیا۔ اب جب جو ہے کسی کو اقتدار، ٹھکانہ، پاور دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہے، رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہے۔ کہاں ٹھکانہ دیا؟ فی الارض، زمین میں۔ جیسے ایک گروپ تیار ہو گیا جس کو اقتدار مل گیا، جیسے مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو ملا، ہمیں بھی جو ہے اپنے اپنے ایریز میں کہیں نہ کہیں اقتدار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاح، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ سب سے پہلی چیز آپ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اگر آپ نماز کو قائم نہیں کریں اور دین کا تمام کام کر رہے ہیں یا دین کے لیے نکلے ہیں یا کچھ بھی ہے، ایوری تھنگ از ویسٹ۔ اگر آپ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے دین کے کام میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ نماز کی فکر نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے دنیا کے کام میں اتنے بزی ہوتے نماز کا ٹائم ویسٹ سمجھتے ہیں۔ اللہ جو ہے محفوظ رکھے۔ خاص طور سے انڈیا موو ہونے کے بعد آئی ہیو بین اٹینڈنگ مینی سوشل جو ہے گروپس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہاں پہ میں دیکھتی ہوں بوڑھے لوگ دیو بین ڈسکسنگ اباؤٹ اسلام، یہ کرنا ہے، معاشرے کے لیے کرنا ہے، مسلمان بچوں کے لیے۔ اس کے بعد لنچ ٹائم جیسے ہی آتا ہے، کھانے کی فکر ہوتی ہے لیکن نماز ٹائم کی فکر نہیں ہوتی۔ ارے آپ ایسے بھی کیا مشغول ہو گئے کہ آپ کو نماز کی فکر نہیں ہے؟ مسلمان اور کافر کے بیچ میں صرف اور صرف نماز جو ہے ڈفرنس ہے، اور نماز یہ سوشل یونٹی ہے۔ نماز ہم کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور ایسی سوسائٹی جہاں پر نماز کی ہی پابندی نہ ہو تو پھر بے حیائی سے ہم کیسے رکیں گے؟ آپ مجھے بتائیے، کیونکہ وہ آیت آپ کو پتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے کیا کرتی ہے؟ تم کو روکتی ہے بے حیائی سے اور منکر برے کاموں سے۔ تو جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر دین کا کام کیا کریں گے؟ آپ یہ سوچئے۔ تو نماز پڑھنا ہے، پھر نیکسٹ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیے دین کا کام کرنے والے یہاں سے ڈونیشنز مانگ رہے ہیں، وہاں سے پہلے خود تو نکالو۔ اور نماز جیسے سوشل یونٹی ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ اکنامک جسٹس ہے۔ اگر ہر مسلمان زکوٰۃ دے دے تو کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا تو کتنا امن ہو جائے گا۔ پھر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، پہلے نماز قائم کرنا ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کے بعد حکم دیتا ہے نیکی کا۔ اور نیکی کے لیے حکم دینے کے لیے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے، اور نیکی کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن اور سنت سے ہی پتہ چلے گی۔ اس کے بعد خود رول ماڈل بننا ہے، خود قرآن اور سنت کیا ہے وہ سیکھنا ہے۔ پہلے نیکی کا ڈیفینیشن معلوم ہونا ہے کہ کیا نیکی ہے، کیا قرآن کہتی ہے، کیا سنت کہتی ہے۔ نیکی پہلے یہ معلوم کرنا ہے، پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دینا۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے، پھر حکم کیا دیں گے نیکی کا؟ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکتی ہے برائی سے۔ اور برائی ہر طرح کی، یا منکر جو ہے عقل اور شریعت جس کو برا کہے، پہلے پتہ تو ہو برائی کیا ہے۔ برائی کو ہم اپنی زندگی میں اتنا عام بنا لیے، آج بے حیائی عام ہے، آج گانے عام ہیں، آج جو ہے زنا عام ہے، آج شراب عام ہے، آج سود عام ہے۔ تو آپ سمجھئے کہ پہلے برائی کو برائی کیا ہے، پہلے شریعت کیا، جھوٹ اتنا عام ہے تو پہلے برائی کو برائی سمجھنا ہے، برائی کیا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور پھر لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ کیسے ہے؟ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کے لیے ہے انجام سب کاموں کا، یعنی اللہ کے پاس ہی ہے رزلٹ، وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور تمام چیزوں کا جو جزا، سزا یا واٹ ایور ریٹرنز ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہوگی، نہ کسی نبی، نہ کسی پیغمبر، نہ کسی، سب چیز کا اینڈ اللہ کے پاس ہے، بیکاز سپریم اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِنْ، اور اگر یُکَذِّبُوکَ، وہ جھٹلائے آپ کو، یعنی اہل مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جھٹلا رہے ہیں تو تعجب مت کرو، فکر مت کرو، فقط کذبت قبلہم، تو تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کیسے جھٹلایا ہم سب کو پتا ہے۔ وعاد وثمود، اور عاد جو ہے ان لوگوں نے کیسے جھٹلایا وہ بھی پتا ہے، اور ہود علیہ السلام کو عاد نے، قوم عاد نے، اور صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے کیسے جھٹلایا وہ بھی پتا ہے۔ وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے جھٹلایا۔ وقوم لوط، اور قوم لوط نے۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو کیسے جھٹلایا یہ بھی پتا ہے۔ وکذب، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ فاملیت، تو میں نے ڈھیل دی، للکافرین، کافروں کو، ثم اخذتهم، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو۔ فائنلی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی نا،
تو ویسے ہی آئے گی. اس کے لیے ایمان جو ہے پختہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے. آج بھی اگر ہم پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تو دو ہی چیزیں ہیں، ایمان پختہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم جا کر وہاں پر میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے، ان مسلمان جو ہے جو شہید ہو رہے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو بچا نہیں سکتے. تو یہاں اپنا ایمان سٹرونگ اگر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور کیسی کرنی ہے وہ ساری چیزیں، اگر ہم اپنی نماز درست کر لیں وہاں اللہ کی مدد اترے گی. اگر ہم یہاں زکوٰۃ دیں گے وہاں اللہ کی مدد اترے گی. یہاں ہم برائی سے روکیں گے اور نیکی کی طرف بلائیں گے تو وہاں اللہ کی مدد اترے گی. دیٹ ول بی لائک ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترنے کے لیے یہاں پر اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کس طرح ہوا میرا عذاب یا میری سزا. یعنی ان لوگوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، تو فائنلی کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں. کہیں جو ہے 1 week کنٹینیوس کسی قوم کے اوپر عذاب آیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کے اوپر زلزلہ آیا، کسی کے اوپر چیخ کی عذاب آئی، کسی کو غرق کر دیا گیا. اور ان کا قصور کیا تھا؟ شرک. تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کس طرح پکڑ ہوئی. پھر جنگ بدر میں بھی فائنلی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور انشاءاللہ اگر ہم آج ایمان پختہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے تو پھر ضرور کیا ہے، اللہ کی مدد آئے گی. فَكَأَيٍّ، تو کتنی ہی من قریۃ، بستیوں میں سے، اہلکناہا، ہلاک کیا ہم نے ان کو، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم تھی. اور ظالم کیا تھی؟ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے، ایمان والوں کے اوپر ظلم کرتے، اور سب سے بڑا ظلم ان کا وہ شرک کرتے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ، تو وہ گری پڑی ہے، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنے چھتوں پر. اب کئی کا قرآن میں ذکر ہے، کئی کا قرآن میں ذکر نہیں بھی ہے. تو پھر وہ گری پڑی اپنی چھتوں پر وہ بئر، اور کنویں ہیں، معطلۃ، بیکار یا معطل. اب دیکھیں کوئی پانی نکالنے کی جگہ کنویں جو ایک وقت ایسا تھا پانی کے لیے لڑتے تھے، لائنوں میں ٹھہرتے تھے، آج کوئی نہیں ہے ان کا پانی لینے کے لیے بھی. ایسی وہ بستیاں جو ہے تباہ ہو گئی. وہ قصر، اور کتنے محل ہے، مشید، پختہ، یعنی کتنے بلند پختہ محل، جہاں کا وہاں کھڑے ہیں، مضبوط ہے، بلند ہے، لیکن رہنے والے ختم، حکومتیں ختم، لوگ ختم، اقتدار ختم، کیونکہ فائنل اقتدار، فائنل پاور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. افلم یسیرو، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں. اب اہل مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے اور ہم سے سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اہل مکہ چلے پھرے نہیں، آس پاس کے قریب کے لوگوں کو دیکھا نہیں، کس طرح ان کے فورٹس گر گئے، ان کے محلات گر گئے، ان کا پاور ختم ہو گیا، ان کے کنویں سوکھے پڑ گئے. فتکونا، تو ہوتے، لہم قلوب، ان کے لیے دل، یعقلون، سمجھتے یا عقل سے کام لیتے، او آذان، یا کان، یسمعون بہا، وہ سنتے ساتھ ان کے. فإنہا، تو بے شک وہ، لا تعمی، نہیں اندھی ہوتی، اب الابصار، آنکھیں، ولیکن تعمی، لیکن اندھے ہو جاتے، القلوب، ہے دل، التی، وہ جو، فی الصدور، سینوں میں ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کیسے، کیا تم چلے پھرے نہیں، دیکھے نہیں بستیوں کی، دیکھتے نہیں کیسی تباہی ہوئی، کیا یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ان کی تباہی کیوں ہوئی. اگر آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، آرکیالوجی آپ نے پڑھا ہے، آرکیالوجی تو پورا ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، فل میوزیمز آپ دیکھیے، ان کا کلچر، ان کی سویلائزیشنز، ان کی ڈریسز، ان کا دین، ان کا برتن، ان کی لائف سٹائل، سب کچھ پڑھا جاتا ہے، سب کچھ ڈسکس ہوتا ہے. کیا یہ نہیں سوچا کہ وہ ختم کیوں ہو گئے، پورے کے پورے وائپ آؤٹ کیوں ہو گئے؟ ان کے بارے میں خود کے لیے بتانے کے لیے ہم کو اتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تم کیا جو ہے وہ بتانے کے لیے بھی کوئی ان میں سے موجود نہیں. اتنے پاورفل بادشاہ، اتنے ایمپررز، اتنے بڑے بڑے امپائرز، اتنی حکومت کیسے ختم ہو گئی؟ کیونکہ ان کے دل اندھے تھے. اور یہاں سمجھتے ہیں جو ہے، دل جو ہے سمجھنے کی بات آتی ہے، کیونکہ یوزلی عقل سمجھتی ہے یہاں، لیکن یہاں پہ دل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے سمجھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ دل اور عقل کا خاص کنیکشن جو ہے ہوتا ہے. اگر جو ہے ہمیشہ عقل جو ہے سمجھتی ہے، دل میں جو ہے فیلنگز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ دل کے لیے سمجھنے کی وہ ہوئی ہے. کیونکہ لینگویج میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کیسے دل نہیں چاہ رہا ہے، یعنی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی بھی اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ کہ دل سے نہیں جو ہے دماغ سے انسان سمجھتے ہیں، بٹ دل سے جب بلڈ پمپ ہوتا ہے تب برین جو ہے کیا ہوتا ہے، تب بلڈ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سمجھ میں آتی ہے بات. اور انسان جب بہت زیادہ سوچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، ہارٹ فیل ہوتا ہے. تو دل اور دماغ ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور دل سب ایکشنز کا سینٹر بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی طرح سمجھ لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو جسم پورا درست حالت میں رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ قلب ہے.
تو نو ڈاؤٹ دماغ سوچتا ہے بٹ فیلنگز دل میں ہوتی ہے، محبت، نفرت، دوستی، دشمنی، خلوص، بدنیتی، کینہ، کپٹ، ہمدردی سب دل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے دل نہیں سمجھتے یہاں پہ ورڈ آیا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ بھی، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، کون؟ اہل مکہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ اپنے وعدے، یعنی عذاب کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ لائیں گے، وَإِنَّ يَوْمًا اور بے شک ایک دن عند نزدیک ربی کا تیرے رب کے الفی سنہ 1000 سال کی مانند ہے، مما تعدون اس سے جو تم گنتے ہو یا شمار کرتے ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے عذاب نہیں آیا، کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس دلوں کا کیلکولیشن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ 1000 سال جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن ہوتا ہے، ایکچولی کیا ہے معلوم ہے، اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ 24 آورس کا جو ڈے ہے دیٹ کانسیپٹ از اونلی آن ارتھ، بیکاز ارتھ کا ایک روٹیشن 24 آورز میں ہوتا ہے، اس لیے ایک چکر میں ایک ڈے ہوتا ہے۔ اگر آپ مرکیوری پہ چلے جائیں تو 88 ڈیز میں ایک چکر ہوتا ہے، ارتھ کے 88 ڈیز میں، وہاں پہ مرکیوری کا 1 ڈے ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر ڈے کا کانسیپٹ 88 ڈیز میں 1 ڈے ہوگا، تو ٹائم کا کانسیپٹ یہ اونلی آن ارتھ ہے، تو اللہ کے پاس ٹائم کا کانسیپٹ ڈفرنٹ ہے، تو دیٹ کیلکولیشن از ڈفرنٹ۔ وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی من قریۃ بستیوں میں سے املیت میں نے ڈھیل دی لہا ان کو، وہی ظالمۃ اور وہ ظالم تھی، ثم پھر اخذتها میں نے پکڑ لیا ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری طرف ہی پلٹنا ہے ان کا، یعنی فائنل ڈیسٹینیشن اللہ تعالیٰ کے پاس